وعجل فرجهم کے ساتھ ایک مرتبہ پھر بلند ترین صلوات. وعجل فرجهم. حاضرین مجلس کے مرحومین کے لیے، منتظمین مجلس کے مرحومین، ہمارے مرحومین کے لیے ایک مرتبہ سورۃ الفاتحہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین. الحمد للہ كما وأهله، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين أبي القاسم محمد وللطيبين الطاهرين المعصومين. دعائے سرکار امام زمانہ سب مل کے. الہی عظم البلاء وبرح الخفر وانكشف الغطاء وانقطع الرجاء وضاقت الأرض ومنعت السماء وأنت المستعان وإليك المشتكى وعليك المعول في الشدة والرخاء. اللهم صل على محمد وآل محمد أولي الأمر الذين فرضت علينا طاعتهم وعرفتنا بذلك منزلتهم، ففرج عنا بحقهم فرجا عاجلا قريبا كلمح البصر أو هو اقتراب. بلند آواز. یا محمد یا علی یا علی یا محمد یا علی یا علی اکفیانی فإنکما کافیان وانصرانی فإنکما ناصران. یا مولانا یا صاحب الزمان الغوث الوان ادرکنی ادرکنی الساعة الساعة الأجل 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 يا أرحم الراحمين بحق محمد وآله الطاهرين.
الطاهرين باواز بلند صلوات وعجل فرجهم. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد: قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. ایک بلند ترین صلوات محمد وعجل فرجه. اذان واجب الاحترام مسلسل گفتگو ہو رہی ہے کہ خالق کائنات فرما رہا ہے: اے انسانوں، ہم نے تمہاری ہدایت و طہارت کے لیے نور بھی بھیجا، کتاب بھی بھیجی. اب اذان محترم مسلسل سنتے آئے ہیں کہ نور سے مراد نور مصطفیٰ ہے، نور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. محمد وعجل فرج. اب آئیے قرآن پاک سے نور کے سلسلے میں چند اور آیات بھی سنتے ہیں. سورہ شورى میں ارشاد ہوا آیت نمبر 53 میں کہ مل کتاب والایمان ولیکن جعلناہ نورا. توجہ اذان محترم، خدا پوچھ رہا ہے یہ ایمان کیا ہے، یہ کتاب کیا ہے؟ یہ کچھ بھی نہیں مگر یہ کہ ہم نے اسے نور قرار دیا ہے. یعنی کتاب بھی نور ہے، ایمان بھی نور ہے. پھر سورہ مبارکہ نور کی 35ویں آیت میں ارشاد ہوا اللہ نور السماوات والارض، کہ اللہ بھی نور ہے. مثل نور ہی کمشکات، اللہ بھی نور. اب تین چیزیں بیان ہوئی. پہلے سورہ شورى میں ارشاد ہوا کہ کتاب نور ہے، یعنی قرآن نور ہے. پھر کہا ایمان نور ہے، پھر کہا خدا نور ہے. اب اذان محترم کتاب نور ہے، کتاب سے مراد کیا ہے؟ آپ نے سنا کتاب سے مراد قرآن ہے. تو عزیزان محترم جب قرآن نور مکمل ہوگا تو اسے برداشت بھی وہی کرے گا جو نور مکمل ہوگا. جب قرآن نور مکمل ہوگا اسے برداشت بھی وہی کرے گا جو نور مکمل ہوگا. اچھا پھر کیا کہا؟ اللہ بھی نور ہے، اللہ بھی نور ہے. لیکن فرمایا مثل نور ہی. اب چند لمحوں کے لیے کچھ تھوڑی سی علمی گفتگو کرنا چاہتا ہوں. مثل نور ہی کیا کہا؟ کہ اس کے نور کی مثال. مثل نہیں کہا، مثل کہا. لیس کمثلہ شیء، اللہ کی مثل نہیں ہوتی، لیکن لہ المثل الاعلی، اللہ کی مثل ہوتی ہے. یہاں پہ کیا کہا؟ مثل نور ہی، اللہ کی مثل ہوتی ہے لیکن اللہ کی مثل نہیں ہوتی. اب آپ کہیں گے مثل کیا ہے، مثل کیا ہے؟ لیکن اتنا میں پہلے بتاتا چلوں کہ توریت نے بھی یہی کہا کہ لیسا کمثلہ شیء. چیپٹر ایکسوڈس کا چیپٹر 8 آیت نمبر 10. اسی طرح چیپٹر ڈیوٹرونومی کا چیپٹر نمبر 4 آیت نمبر 35. ان میں یہی آیت آئی کہ there is none like Lord our God، کہ لیسا کمثلہ شیء، اللہ جیسا کوئی نہیں. لیکن اب آپ کہیں گے یہ مثل اور مثل کیا کہا؟ خاص توجہات کا طالب ہوں. اللہ کی مثل نہیں ہوتی لیکن اللہ کا مثل ہوتا ہے. اب مثل کیا ہے، مثل کیا ہے؟ عزیزان محترم علماء بتلاتے ہیں مثل یعنی ذات جیسا ہونا. توجہ، مثل یعنی ذات جیسا ہونا اور مثل یعنی صفات جیسا ہونا. توجہ ہے نا؟ اللہ کی مثل نہیں ہو سکتی لیکن مثل کا ہونا ضروری ہے. کہ اگر اللہ رزق دیتا ہے، علی پوری قطار اونٹوں کی دے کر بتائیں گے ایسے دیتا ہے. اگر اللہ مردوں کو زندگی دیتا ہے، علی ٹھوکر مار کے بتائیں گے کہ اس طرح دیتا. صلوات پڑھے بآواز بلند. محمد وعجل فرجہ. اللہ کی مثل نہیں، یہ توریت نے بھی کہا ایکسوڈس اور ڈیوٹرونومی چیپٹر سے. لیکن اللہ کی مثل ہے، کیونکہ اگر اللہ کی مثل نہیں ہوتی تو اللہ پہچانا کیسے جاتا؟ تو مثل یعنی صفات جیسا، مثل یعنی ذات جیسا، مثل یعنی صفات جیسا. اچھا اب ذکر ہوا کہ اللہ بھی نور ہے. تین باتیں آئی نا. پہلے کیا کہا؟ کتاب نور ہے،
قرآن نور ہے، برداشت وہی کرے گا جو نور ہوگا. اللہ نور ہے، اللہ کی مثل نہیں، یعنی اللہ کی ذات جیسا نہیں، اللہ کا مثل ہے، صفات جیسے ہیں، اہل بیت ہیں. پھر کہا ایمان بھی نور ہے. توجہ، کیا کہا؟ مل کتاب ول ایمان ولیکن جعلناہ نورا. ایمان بھی نور ہے، ایمان بھی نور ہے. تو بس عزیزان محترم، اب سوال یہ کرتا ہوں کہ جب ایمان نور ہے تو اب جو کل ایمان ہوگا، جب ایمان نور ہے یقیناً جو کل ایمان ہوگا وہ بھی نور ہوگا. صلوات پڑھیے بآواز بلند. ہم وعجل فرجہم. لیکن اب شاید کوئی پوچھ لے یہ کل ایمان کون ہے، تو بچہ بچہ اٹھ کے کہے گا میرے مولا علی ہیں. لیکن کب اللہ کے رسول کو یہ لقب ملا، کب میرے مولا علی کو یہ لقب ملا؟ تو تاریخ بتاتی ہے کہ میدان جنگ خندق کا میدان تھا. وہاں پر عرب کا بہادر، وہ کفر کا بہادر، وہ بہت بڑا شجاع انسان، وہ بہت بڑا بہادر جس کا نام سن کے بڑے بڑے لرز جاتے تھے، وہ خندق پھلنگ کے آ گیا. اب سننا ہے کہ کب کہا رسول نے علی کو کہ علی کل ایمان ہے، کس طرح سے کہا، کس انداز سے کہا. عمر بن عبدالعزیز آ گیا اور کہنے لگا اے رسول، اے محمد، یا تو خود میرے مقابلے میں آ جا یا کسی بہادر مرد کو مقابلے میں بھیج. توجہ ہے نا زانے محترم، یا تو خود مقابلے میں آ جا یا کسی مرد کو مقابلے میں بھیج. اب رسول نے اعلان کیا ہے کوئی جو اس کافر کے مقابلے میں جائے، ہے کوئی جو عمر بن عبدالعزیز کے مقابلے میں جائے. تاریخ گواہ ہے میرے مولا علی اٹھے، تاریخ گواہ ہے کہ کوئی نہیں اٹھا، میرے مولا علی اٹھے. لیکن رسول نے بٹھا دیا، کیونکہ اکثر کہتے ہیں علی اپنے بھائی کو بار بار بھیجتے ہیں. تو رسول نے موقع دیا، پھر اعلان کیا ہے کوئی جو اس کے مقابلے میں جائے، ہے کوئی جو اس دشمن اسلام سے لڑے. پھر میرے مولا کھڑے ہوئے، پھر اللہ کے رسول نے بٹھا دیا. یہاں تک کہ 3 مرتبہ یہ واقعہ پیش آیا اور آخر میں میرے مولا علی نکلے. اب میرے مولا علی جانے لگے. اب جب میرے مولا علی نکلنے لگے اور کل کفر کے مقابلے میں جانے لگے، دشمن اسلام کے مقابلے میں جانے لگے، تو اللہ کے رسول نے یہ پیارا جملہ کہا جسے شاعر نے شعر میں اس طرح سے کہا کہ اس کو عنوان جلی یہ اسلام کہتے ہیں، اس کو اسلام کا عنوان جلی کہتے ہیں. ہر صحیفے میں اسے حق کا ولی کہتے ہیں، ہر صحیفے میں اسے حق کا ولی کہتے ہیں. جنگ خندق میں محمد نے یہ فرمایا تھا کفر و ایمان کی کسوٹی کو علی کہتے ہیں. کیا پیارا شعر کہا کہ دیکھو جب میرے مولا علی گئے دشمن اسلام سے لڑنے کے لیے، رسول نے کہا برزل ایمان کلہ الی الکفر کلہ. اب یہاں پہ چند لمحوں کے لیے ایک عجیب و غریب بات ہم کہیں گے. یا رسول اللہ، میرے آقا، میرے مولا، ایک سوال ہے رسول سے، پیارے رسول سے، اے میرے حبیب، اے میرے رسول، اے میرے آقا، میرے مولا تو کل ایمان ہے. توجہات کا طالب ہوں. یا رسول اللہ، علی تو کل ایمان ہے، ہمارا اس پر ایمان ہے، گواہ اس پر قرآن ہے، جو نہ مانے وہ بے ایمان ہے. توجہ ہے نا جانے محترم. یا رسول اللہ، میرے مولا، میرے آقا، میرے سید، اے مولا مصطفیٰ، علی تو کل ایمان ہے، علی اصل میں کل ایمان ہے، علی انبیاء کا نگہدار ہے، علی دین کا رہبر و سالار ہے، علی آشنا رموز یقین ہے، علی لنگر آسمان و زمین ہے، علی مظہر تابش طور ہے، علی شامل بزم کشا ہے، علی زمانے کا مشکل کشا ہے، علی ماہتاب جبین بشر ہے، علی آفتاب جہان سحر ہے، علی ہر ولی کا جلی انتخاب، علی ابن عمران، علی بوتراب، علی عرض پر ستون سما ہے، علی قامت فکر کی انتہا ہے، علی سے دریائے کرم بس گیا، علی کے قدم سے حرم بس گیا، علی رب عالمین کا چہرہ نما، علی وارث سے مستد حلتا، علی دل میں اپنی ولا کھول دے، علی مشکلوں کی گرہ کھول دے، علی دست قدرت کا شاہکار ہے، علی سارے عالم کا دلدار ہے، علی عقیدے کی پہلی نماز ہے، علی خدا کے ہاں جانے کا آسان راستہ، علی کا نام رگوں کے لہو میں گونجتا ہے، علی کو زیب دیتا ہے نبی کا جانشین ہونا، اور علی کو ججتا ہے مولود کعبہ ہونا. میرے
रसूल, मेरे आका, ये है मेरे मौला का मकाम, ये है मेरे आका का मकाम कि अली तो कुल्ले ईमान है। लेकिन सवाल ये है मेरे आका मुस्तफा, मेरे मौला रसूल अल्लाह, कि ये अरब का मामूली सा रहने वाला ये कुल्ले कुफर कैसे हो गया? तवज्जुहात का तालिब जाने मोहतरम, भाई अली तो कुल्ले ईमान है, हमने कहा गवाह इस पे कुरान है, लेकिन या रसूल अल्लाह ये मामूली सा अरब का रहने वाला, ये अरब मामूली उमर बिन अब्दुल, ये कुल्ले कुफर किस तरह हो गया? तो जब रसूल से ये पूछा जाए, बल्कि हम ये भी कहते कि या रसूल अल्लाह ये सवाल इसलिए पूछा क्योंकि जब हमने कुरान पढ़ा, कुरान का मुताला किया, तो कुरान में अल्लाह ने जिसने आदम को सजदा नहीं किया उसे कुल्ले कुफर नहीं वकाना मिनल काफिरीन कहा। यानी आदम को जो सजदा नहीं करे अल्लाह उसे काफिर कहता है। अगर रसूल से पूछा जाए या रसूल अल्लाह जो आदम को सजदा न करे उसे अल्लाह ने काफिर कहा, आज आपने इसे कुल्ले कुफर क्यों कहा? तो एक ही जवाब मिलेगा कि जो आदम के मुकाबले में आएगा वो काफिर होगा जो आदम के मौला के मुकाबले में है, जो आदम के मुकाबले नारा हैदरी जो आदम के मुकाबले में आए उसे अल्लाह ने काफिर कहा। लेकिन मैं मुस्तफा कह रहा हूं कि जो आदम के आका के मुकाबले में आएगा, जो आदम के मौला के मुकाबले में, वो काफिर नहीं कुल्ले कुफर। अच्छा बात आई तो मुख्तसर पूरी खंदक नहीं सुनानी। अब हुआ ये कि मेरे मौला गए, मौला अली चले गए, रसूल ने ऐलान किया, मशहूर मारूफ ऐलान किया कि भाई देखो मुफ्त में जन्नत मिलने वाली है। तवज्जो, मुफ्त में जन्नत मिलने वाली। भाई क्या क्या करेगा रसूलुल्लाह? बस मुफ्त में करे क्या? जाओ मैदान जंग में अली की फतह को देखो, और जो तुम में से सबसे पहले मेरे लिए मेरे भाई की फतह की खबर लाए, मैं जन्नत की बशारत दूं। भाई इतनी आसानी से जन्नत कहां और मिलेगी? बस ये सुनना था। न जाने वाले भी दौड़े और गए मैदान की तरफ कि जाकर देखे कि हो क्या रहा है। अली फतह हासिल करेंगे, हम फिर वापस आएंगे और रसूल को जो पहले सुना दे वो जन्नत में पहले जाएगा। लेकिन तारीख बताती है कि सलमान फारसी गए ही नहीं। अजीब बात है ना। क्या जन्नत में जाने की उन्हें ख्वाहिश न थी? क्या जन्नत में जाने की उन्हें तमन्ना नहीं थी? हजरत सलमान फारसी को भी यकीनन होगी। चलिए पूछ ले कि भाई सलमान फारसी आखिर देखिए मुफ्त में जन्नत मिल रही है, इतनी आसानी जन्नत मिल रही है, सारे चले गए मुसलमान, आप भी तो जाइए। लेकिन ये ब्रैकेट में सुनते जाइए, मोमिन होता है अक्लमंद, जितना ईमान ज्यादा उतनी अक्ल ज्यादा। और सलमान फारसी ईमान के 10वें दर्जे पर थे, यानी इतना ईमान तो उतनी अक्ल। हजरत सलमान फारसी से पूछा जाए, ऐ सलमान फारसी जरा ये बताइए, सारे मुसलमान चले गए, सब चले गए, सब चले गए जन्नत की ख्वाहिश में, जन्नत की लालच में, सारे चले गए। सलमान फारसी क्या आप नहीं जाना चाहते अली की फतह को देखने के लिए? सलमान बाईमान अक्लमंद सलमान जवाब ये देंगे कि देखो मैदान में अली की फतह देखने के लिए वो जाए जिसे शक हो, सलमान को तो यकीन है फतह हमेशा अली के कदम चूमती है। या अली, सलमान को जाने की जरूरत ही नहीं, सलमान को यकीन है फतह अली के कदम चूमती है। अब तारीख बताती है कि सारे लोगों ने जब देखा मौला अली ने कुल्ले कुफर को फिन्नार किया, कुल्ले ईमान ने फतह हासिल की, दौड़ते हुए आए। भाई दौड़ में रेस में कानून होता है, एक दूसरे को धक्का नहीं देना, आंखों में उंगलियां नहीं डालना। लेकिन वहां जन्नत मिल रही थी, धक्के भी थे, उंगलियां भी जा रही थी, लेकिन दौड़ 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 के पहुंचे, देखा सलमान साथ बैठे हैं। कहा या रसूल अल्लाह भाई की फतह मुबारक। रसूल ने कहा सलमान जन्नत मुबारक। सलवात पढ़ेगा आवाज बुलंद। वाजल फरजो अज़ान मोहतरम, अब सारा वाकया मैं मुख्तसर करता जाऊं क्योंकि खंदक पढ़ने नहीं आया, गुफ्तगू आई। अब मेरे मौला वापस आए, जैसे मेरे आका वापस आए, रसूल का वो मारूफ जुमला अब अक्सर को याद है, सारे मेरे साथ पढ़िए, ज़रबतो अलियन फिल खंदक़े अफ़ज़लो मिन इबादते
ثقلین. بچے بچے کو یاد ہے. اب یہاں سے میں اپنے موضوع کی طرف جانے والا ہوں کہ امام زمانہ کی ملاقات میں رکاوٹ کیا ہے. صلوات پڑھے بآواز بلند. وعجل ضربۃ علی فی الخندق فی یوم الخندق افضل من عبادت ثقلین. اب آپ کہیں گے مولا علی نے کیا ایک ہی ضربت چلائی تھی؟ توجہ آج کا طالب ہوں. میرے مولا علی نے تو ہزاروں ضربتیں چلائی ہوں گی نا اسی خندق میں ہی. اب کون سی ضربت ہے افضل من عبادت ثقلین؟ توجہ اذان محترم. مولا نے بہت ضربتیں چلائی, ان میں سے کون سی ضربت, کیونکہ ایک ضربت کا مقام یہ بتایا نا کہ ایک ضربت کا یہ کمال تھا. اذان محترم علماء بتلاتے ہیں, تاریخیں بتاتی ہے مولا علی نے بڑی ضربتیں لگائی, بڑی ضربتیں لگائی. ساری ضربتیں جو لگائی تھی ان کے متعلق یہ حدیث نہیں آئی, وہ ضربت جو روکی تھی. توجہ نہیں فرما رہے. مولا نے بڑی ضربتیں لگائی, بڑی ضربتیں چلائی, ان کے متعلق نہیں آیا کہ یہ ضربت علی فی الخندق افضل من عبادت ثقلین. ارشاد ہوا وہ ضربت جو علی نے روکی تھی اسے اللہ کے رسول نے یہ مقام دیا. اب آپ کہیں گے علی نے ضربت روکی کیوں؟ تو تاریخ گواہ ہے کہ اس دشمن اسلام نے, دشمن مولا علی نے کیا کیا؟ اس نے مولا کی اہانت کر دی, مولا کی توہین کر دی, گستاخی کر دی. تو میرے مولا نے مارنا چاہا تھا مگر چھوڑ دیا. اب جو کل آئے تھے ان کو معلوم ہے ہمارا موضوع کیا تھا, خلوص تھا. مولا مارنے والے تھے لیکن مولا نے روک دیا. مولا کیوں روک رہے ہیں بھائی؟ مجھے اور آپ کو اگر کوئی مارے, مسلمان ہی کیوں نہ ہو, ہم اس کی پٹائی کر لیتے ہیں. ہاں جی, وہ تو کافر تھا, ویسے ہی اسے قتل کرنا تھا. مولا مارنے بھی والے تھے لیکن جیسے اس نے مولا کی توہین کی مولا نے تلوار چھوڑ دی. مولا نے تلوار نہیں ماری. اذان محترم کیوں نہیں ماری؟ گویا میرے مولا علی نے نہ مار کے بتایا کہ باراللہ میں جب بھی ماروں گا, میں جب بھی قتل کروں گا بس تیرے دشمنوں کو قتل کروں گا. اور اللہ نے غدیر کے دن حارث پہ پتھر نازل کر کے کہا علی تو میرے دشمنوں کو مارتا ہے, میں تیرے دشمنوں کو ماروں گا. علی نے کیا کہا کہ یا اللہ اس نے میری توہین کر دی, اس نے میری اہانت کر دی, اس نے میری گستاخی کر دی. اب میں اللہ کی عبادت میں اپنی ذات کو شامل نہیں کروں. اور ہم ہیں کون؟ مولا علی کے ماننے والے, مولا علی کے چاہنے والے. لیکن ہمارا حال کیا ہے؟ ہر عمل میں زبردستی کسی نہ کسی کو شریک کرتے ہیں. آئیے مولا علی سے سیکھیں. کل میں نے پرسوں بھی اسی طرح اشارہ کیا تھا کہ دیکھیے خلوص کے نہ ہونے کی وجہ سے ہم اپنے مولا امام زمانہ سے دور ہو رہے ہیں. ایک بہت بڑی رکاوٹ جو ہمیں زیارت مولا صاحب العصر والزمان سے روک رہی ہے وہ یہی خلوص کا نہ ہونا ہے. بلند ترین صلوات پڑھی بآواز بلند. وعجل فرج. مولا علی سے سیکھیں نا, ہم ان کے ماننے والے ہیں, ہم ان کے چاہنے والے ہیں. مولا علی کی زندگی کا ایک ایک لمحہ اگر ہم دیکھیں اور اس پر عمل کریں تو آج ہماری زندگیاں آباد ہو جائیں. مولا علی کا دیکھیے نا, یہی خلوص تھا کہ اللہ کے رسول نے کہا ضربت ہے ایک ضربت, دوسروں نے ہزاروں ضربتیں چلائی, علی کی ایک ضربت ہے لیکن افضل من عبادت ثقلین. کیوں؟ کیونکہ خلوص تھا. آپ اٹھا کے دیکھیے تاریخ, مولا زہرا سلام اللہ علیہا, بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا نے صلوات پڑھی بآواز بلند آل محمد. تاریخ گواہ ہے, سورہ دہر کی روایت کے متعلق تفسیر میں لکھتے ہیں علماء کہ جناب زہرا نے صرف 10 روٹیاں دی لیکن اللہ نے پورا سورہ نازل کر دیا. یا آپ دیکھتے ہیں کہ مولا علی نے ایک انگوش سری خیرات میں دی, انما ولیکم اللہ کی آیت نازل ہو گئی. دوسروں نے کئی روٹیاں دی, دوسروں نے کئی انگوٹھیاں دی, ہزاروں درہم و دینار خیرات میں دے دیے, لیکن کیونکہ خلوص نہیں تھا تو اللہ نے قبول بھی نہیں کیا تھا. کل میں نے کہا تھا کہ اللہ کے رسول نے فرمایا دیکھو کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے اعمال عمل کرنے کے بعد بھی مردہ ہو. کیا مطلب؟
کہ بھائی کبھی ہم نماز پڑھتے ہیں, روزہ رکھتے ہیں, خمس دیتے ہیں, زکات کرتے ہیں, دیتے ہیں, حج پہ جاتے ہیں, لیکن وہ کاؤنٹ ہی نہیں ہوتا, لکھا ہی نہیں جاتا. اللہ کہتا ہے گویا اس نے کیا ہی کچھ بھی نہیں. باراللہ میں نے نماز پڑھی, میں نے روزہ رکھا. آواز آئے گی تم نے لوگوں کو دکھانے کے لیے کیا. ہاں میں نے مجلس پڑھی, تبلیغ کی, لیکن کیوں؟ تاکہ لوگ کہیں کیا کہنا. بس نیت میں اگر لوگ آ گئے یعنی خلوص ختم ہوا, امام کی زیارت سے بھی ہٹے اور عمل بھی تمہارا قبول نہیں ہوا. اللہ اکبر. کل مختصراً میں نے ریاکاری پہ گفتگو کی تھی, خلوص کے نہ ہونے پہ. آج ذرا سا اور ریاکاری پہ گفتگو کریں گے کہ دیکھیے یہ ریاکاری کتنی خطرناک بیماری ہے. اچھا اکثر لوگوں کو تو پتا بھی نہیں چلتا, زندگی بھر ریاکاری کرتے رہتے ہیں لیکن انہیں معلوم ہی نہیں. کیونکہ کل میں نے اشارتاً کہا تھا کہ اللہ کے رسول نے حدیث میں فرمایا کہ ریاکاری شرک ہے, اور شرک جو ہے آدھی رات کو, اندھیری رات کو کالے پتھر پر کالی چونٹی کے چلنے کی مانند ہے. اب کون سا انسان اس شرک کو آسانی سے دیکھ سکے گا؟ یعنی شیطان کا دھوکہ ہے, چھپ چھپا کر تم عمل بھی کر رہے ہو اور ثواب بھی نہیں مل رہا, لوگوں کو دکھانے کے لیے کر رہے ہو. دو نشانیاں کل میں نے بتائی تھی کہ ایک نشانی یہ ہے کہ جب گھر میں نماز پڑھتا ہے فٹافٹ ایکسپریس اور لوگوں کے سامنے بہت آہستہ, اور دوسری نشانی اچھا عمل کر کے تعریف کا انتظار کرتا ہے. اچھا عمل کیا, تعریف کا انتظار. اب لوگ تعریف کریں کہ بھائی واہ واہ کیا اچھا کام کیا, واہ واہ کتنا اچھا آپ نے کمال کر دیا. کل میں نے اشارہ کیا تھا کہ یہ ہم مولویوں میں بیماری ہے کہ بھائی ہمیں کہا جائے کہ بھائی آپ تبلیغ پڑھیے, حجاب پہ پڑھیے, داڑھی پہ پڑھیے, اور ہم کہیں گے نہیں بھائی ہم ان پہ پڑھیں گے تو کوئی داد تھوڑی دے گا, صلوات پڑھیے نا آواز بلند. لیکن میں نے یہ کہا تھا لوگوں کی داد کا انتظار نہ کرو اے انسان, داد دے تو تجھے مولا علی دے. تعریف کرے تمہاری تو جناب زہرا کرے کہ کتنا مومن انسان ہے. لوگوں کی تعریف کا کیا فائدہ؟ لوگ آج تعریف کریں گے, کل برا بھلا کہیں گے. اور وہی لوگ جن کو دکھانے کے لیے کوئی انسان کوئی عمل کر رہا ہے, مثلا میں نماز پڑھ رہا ہوں بہت لمبی کہ آپ دیکھیں اور کہیں کتنی اچھی نماز پڑھ رہا ہے, کتنا نمازی ہے. اگر آپ لوگوں کو پتا چل جائے کہ میں آپ کو دکھانے کے لیے پڑھ رہا ہوں تو آپ بھی میرے منہ پہ تھوک دیں گے. کوئی ریاکار انسان یہ سوچ لے کہ اے انسان جس کو دکھانے کے لیے تو نماز پڑھ رہا ہے وہ تو تمہیں مومن سمجھ رہا ہے تبھی تعریف کر رہا ہے, لیکن اسے اگر بتا دے اللہ ستار ہے, اللہ غفار ہے, تمہارے گناہوں کو چھپا رہا ہے, اگر اللہ اسے بتا دے کہ دیکھو یہ تمہیں دکھانے کے لیے پڑھ رہا, یہ اللہ کے لیے نہیں پڑھ رہا, تمہیں دکھانے کے لیے, تمہاری تعریف لینے کے لیے پڑھ رہا ہے, تو وہ انسان بھی اس کے منہ پہ تھوک دے کمبخت اللہ کی عبادت میں مجھے شریک کر رہے ہو. اب ایک مومن تھا, اسے زندگی میں یہیں پر پتا چل گیا کہ میرے اندر یہ ریاکاری کی بیماری ہے. کیونکہ یہ نشانیاں اب ہر ایک دیکھ لے, اگر میرے اندر یہ نشانی اسے نکال دے. کیونکہ میں نے کہا یہ بہت خطرناک بیماری ہے جو ہمیں امام زمانہ کی زیارت سے بھی روکتی ہے. امام کی طرف ہم جا ہی نہیں سکتے جب خلوص نہ ہو عمل میں. کل میں نے واقعہ سنایا تھا صابونی کا کہ کس طرح وہ امام کی زیارت سے دور ہوا خلوص کے نہ ہونے کی وجہ سے. باہر کے اس مومن کے دل میں یہ خیال آیا کہ دیکھو میرے اندر ریاکاری ہے, اسے معلوم ہو گیا. اور دعا کیجیے دنیا میں اپنی بیماریوں کا آپ کو معلوم ہو جائے اور جلدی معلوم ہو جائے. جیسے خدا نہ خواستہ اگر کسی انسان کو کینسر ہو, آخری دن آخر معلوم ہو آپ کو کینسر تھا اور گر کے مر گیا, لیکن اسے 20 سال پہلے معلوم ہو جائے, کچھ علاج تو کر سکتا ہے, کچھ خیال تو کر سکتا ہے. لیکن اگر آخری دن پتا چلا تو پھر تباہ و برباد. اسی طرح کہیں ایسا نہ ہو کہ موت کے وقت مجھے اور آپ کو معلوم ہو کہ میرے اندر یہ بیماری ہے, میرے اندر یہ خرابی ہے, میرے اندر یہ بری عادتیں ہیں. اگر موت کے وقت معلوم ہوا تو پھر جہنم میں جائیں گے, وہاں زیارت امام سے بھی محروم رہیں گے. کیونکہ یاد رکھیے اچھا یہ بھی ایک شیطان کا دھوکہ ہے. لوگ کہتے ہیں ٹھیک ہے ہم یہاں پہ جو بھی کرتے رہیں گے, قبر میں میرے مولا علی مدد کریں گے. عزیزان محترم, مولا مشکل کشا ہے یقیناً, یاد رکھیے مولا مددگار ہے, مدد کرنے والے ہیں. لیکن قرآن کی یہ بھی تو آیت ہے کہ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. انسان کیا تجھے معلوم نہیں ہے کہ اہل بیت وہ ہے جو رجس سے دور ہے, نجاست سے دور ہے, گندگی سے دور ہے. تمہارے گناہ رجس ہیں, تمہارے گناہ نجاست ہیں, تمہارے گناہ غلاظت ہیں. تو یہ مت سمجھنا اگر گناہوں کے ساتھ گئے تو اہل بیت تمہاری مدد کریں گے, کیونکہ اہل بیت رزق کے قریب آ ہی نہیں سکتے.
یہ شیطانی بڑا دھوکہ ہے. اکثر کہتے بھائی کوئی بات نہیں گناہ کرتے رہو اور وہاں پہ قبر میں مولا علی مدد کریں گے. بھائی گناہ ہے نجاست. صلوات پڑھیے بآواز بلند. وعجل فرج. اہل بیت ہے طاہر پاک, رجس سے دور ہے. روایت میں ملتا ہے امام فرماتے دیکھو تم قبر تک خود کو پہنچا دو پاک, آگے ہم لے جائیں گے. اور ایک روایت میں فرماتے قیامت تک خود کو پاک پہنچا دو, آگے پل صراط ہم پار کروا دیں گے. یعنی وہاں تک آنے کے لیے بھی پاک جسم چاہیے اس دنیا کا, پاک جسم پاک روح چاہیے اس دنیا کے لیے. تو یہ بریکٹ میں بات کرتا گیا. یہ مت سمجھیے کہ میں نے جو بھی برائی کی جو بھی کیا قبر میں مولا مدد کریں گے. اگر نجاست کے ساتھ گئے, اہل بیت نجاست سے دور ہیں, اہل بیت برائی سے دور ہیں, تو پھر تمہارا حشر نشر ہوگا. اللہ بچائے اس دن سے. باہر کیف اس دنیا میں دعا کیجئے, کوشش کیجئے, ڈھونڈیے, تلاش کیجئے کہ کیا گندی بیماری, کیا گندی عادت, کیا برائی میرے اندر ہے. اب اس شخص کو اسی زندگی میں معلوم ہو گیا کہ میرے اندر ریاکاری ہے, اور دیکھا اس نے کہ میں گھر میں نماز پڑھتا ہوں بہت فاسٹ. رسول کی حدیث کی 2 صفات جو ریاکار کی بتائی, اور کہا کہ مسجد میں بہت آرام سے نماز پڑھتا ہوں. کہا آپ اس بیماری کو نکالنا ہے. یہ بیماری اگر رہی تو میرے سارے اعمال خدا کہہ رہا ویل للمصلین, وائے ہو نمازیوں پہ جو نماز تو پڑھتے. بہرحال نمازیوں پہ وائے, نمازیوں پہ عذاب. ہاں نماز تو پڑھتے ہیں لیکن لوگوں کے لیے پڑھتے ہیں. اللہ اکبر, وائے ہو جہنمی ہے وہ نمازی. باہر کیف سے معلوم ہوا تو اس نے کہا اب کیا کروں, مسجد میں پڑھتا ہوں تو بہت آرام سے, گھر میں پڑھتا ہوں تو بہت آہستہ. تو اس نے کہا اس کو سولو کرنے کے لیے میں کسی مسجد میں نماز پڑھوں گا, آہستہ بھی پڑھوں گا, لیکن ایسی مسجد میں پڑھوں گا جہاں کوئی انسان نہ ہو, تاکہ آہستہ آہستہ میری عادت بن جائے. مسجد میں بھی پڑھوں, آہستہ بھی پڑھوں, اور خلوص کے ساتھ بھی پڑھوں, کیونکہ جب مسجد میں آتا تھا ملاوٹ ہو جائے. لیکن ایسی مسجد اس نے تلاش کی جہاں ایک انسان بھی نہ ہو. اچھا جی, ایک دن گیا, دوپہر کا وقت تھا, کوئی بھی نہیں تھا, مسجد خالی. اللہ اکبر, اب کوشش کر رہا ہے, کوئی مسجد میں نہیں, کوشش کر رہا ہے کہ کوئی نہیں دیکھ رہا, اس کے باوجود آرام سے آہستہ نماز پڑھے. پہلی یا دوسری رکعت میں تھا, دروازے پہ کسی کے آنے کی آواز سن لی اس نے. اب وہ پرانی عادت تھی کہ کیا کہنا, کوئی دیکھ رہا ہے. اب نماز لمبی کر دی, لمبی کر دی. 5 منٹ میں پڑھنی تھی تو 10 منٹ کر دی, 10 منٹ کی کرنی تھی تو 15 منٹ. اور نماز ہی کے دوران سوچ رہا تھا کہ بھائی یہ جو دیکھ رہا ہے نا, یہ میرا پکا مرید بن جائے گا. صلوات پڑھیے بآواز بلند. وعجل فرجہ, کیا یہ تو اب ہمارا شہدائی ہو جائے گا. اچھا اب تشہد پڑھا, سلام, پیچھے جو موڑ کے دیکھا ایک کالا کتا بیٹھا ہوا ہے, اور یہی اس کی ہدایت کا سبب تھا کہ اللہ اکبر, آج تک میں انسانوں کو اللہ کی عبادت میں شریک کرتا تھا, مگر آج میں اتنا گستاخ ہو گیا کہ کتے کو اللہ کی عبادت میں شریک کر دیا. انسان جب ریاکاری کرنے لگتا ہے کتنا وہ پست ہو جاتا ہے کہ ہر ایک کو اللہ کی عبادت میں شریک کرتا ہے. تو اب دیکھیے ہمیں اہل بیت سے سیکھنا ہے, مولا علی سے سیکھنا ہے, جناب زہرا سے سیکھنا ہے. اس جنگ خندق کے واقعے میں جو فضائل اکثر ہم پڑھتے ہیں, فضائل میں یہ تبلیغی پوائنٹ ہے. امام کو وہ مقام ملا, ضربت کو وہ مقام ملا خلوص کی وجہ سے. یہ انگشت سری کا واقعہ اکثر فضائل میں سنتے ہیں, اس میں یہ خلوص کا واقعہ بھی سنیے. جناب زہرا سورہ دہر کا واقعہ فضائل میں سنتے ہیں, فضائل میں تبلیغ جناب فاطمہ بھی سنیے کہ بی بی ہر عمل خلوص کے ساتھ کرتی ہے. اور خلوص جب کریں گے, جب ہمارے اندر خلوص آ جائے گا تو خود بخود گناہ سے بھی رک جائیں گے. اب میں آپ کو طریقہ بتاتا ہوں. جیسے میں نے ادب کے سلسلے میں جو حضرات آئے تھے, میرے خیال میں پچھلی مجلس سے بھی پچھلی مجلس, اس دن ہم نے ادب پہ جو گفتگو کی تھی وہ یہ کہا تھا کہ ادب انسان کو گناہ سے روکتا ہے, اور بے ادبی انسان کو امام زمانہ پہ جانے سے روکتی ہے. بے ادبی ون آف دی رکاوٹ ہے جو امام کی زیارت سے ہمیں روکتی ہے. با ادب ہو جائیں گے تو امام کے سامنے گناہ نہیں کریں گے. اب دیکھیے خلوص کس طرح ہمیں گناہ سے روکے گا. کیسے؟ آپ ہر عمل نماز پڑھتے ہیں نا, تو کہتے ہیں 2 رکعت نماز پڑھاؤں قربتاً الی اللہ, اللہ کے لیے, اللہ کے قریب ہونے کے لیے. اب عادت بنا دیں کہ جو بھی عمل کریں 24 گھنٹے میں اس میں آپ قربتاً الی اللہ ضرور کہیں. آپ کپڑے دھو رہے ہیں کہ یہ کپڑے دھو رہا ہوں قربتاً الی اللہ. کھانا پکا رہے ہیں, کہیے کھانا پکا رہا ہوں قربتاً الی اللہ.
نہانے جا رہے ہیں، کہیں نہانے جا رہے ہیں قربت اللہ. اچھا جب نیت آپ کی ہمیشہ اللہ ہوگی تو آپ کو عبادت کا بھی ثواب ملے گا. کس طرح؟ مثلا کھانا پکا رہے ہیں بھوک بجھانے کے لیے، آپ نیت یہ کر لیں کہ خدایا میں کھانا اس لیے پکا رہا ہوں کہ میں کھانا کھاؤں اور پھر تیری عبادت بہتر کر سکوں. نیت دیکھیے نا آپ کی، پہلے نیت یہ تھی کہ پیٹ بھروں، پھر نیت یہ ہو گئی کہ تاکہ اچھی عبادت کروں تو آپ کو عبادت کا ثواب ملے گا. 2 گھنٹے کھانے پکانے میں لگا دیجئے لیکن اللہ لکھ دے گا عبادت کر رہا ہے. آپ کپڑے دھو رہے ہیں کہ بھائی کپڑے صاف ہو، ظاہری بات ہے ہر انسان کو صاف کپڑے چاہیے، لیکن نیت یہ کیجئے کپڑے دھو رہا ہوں یا دھو رہی ہوں تاکہ ان کپڑوں سے، صاف کپڑوں سے اللہ کی عبادت کروں. جب ہر عمل میں انسان خالصتاً للہ کرے گا، ہر عمل میں جب خلوص آ جائے گا تو جانتے ہیں کیا ہوگا؟ اب شیطان ایک دن آپ کو گمراہ کر، آپ کی عبادت بن گئی کہ آپ ہر عمل کرنے سے پہلے کہتے ہیں اللہ کی رضا کے لیے کر رہا ہوں، قربتاً اللہ کر رہا ہوں، خدایا تیری خوشحالی کے لیے کر رہا ہوں، باراللہ تمہاری رضا کے لیے کر رہا ہوں. آپ کے اندر خلوص آ گیا. اب ایک دن شیطان نے کہا وہ نامحرم جا رہی ہے اسے دیکھو. اب آپ کی تو عادت ہے ہر عمل سے پہلے کہتے ہیں قربتاً اللہ. اب کون سا عقل مند کہے گا اس عورت کو دیکھ رہا ہوں قربتاً شیطان ہے. صلوات پڑھیے بآواز بلند. وعجل فرج. ہاں بھائی جب آپ کی نیت ہی خلوص ہو جائے گی کہ ہر عمل اللہ کے لیے کریں گے، جو بھی عمل کرنے جائیں گے. اب شیطان نے کہا اس کی غیبت کر دو. آپ کی تو عادت ہے کہتے میں ہر عمل کر رہا ہوں تیری رضا کے لیے. کیا غیبت میں اللہ راضی ہوگا؟ شیطان نے کہا جھوٹ بول دو بچ جاؤ گے. مثلا وہ بچنا بھی ظاہری بچنا ہوتا ہے، حقیقت میں بچتا نہیں، تباہ ہوتا ہے. جھوٹ بول دو، غیبت کر دو، تہمت لگا دو، بے حجاب پھرو، داڑھی موڑ دو، گناہ کرو، زنا کرو، شراب پیو، فلاں کرو فلاں کرو. آپ کی عادت ہو گئی کہ ہر کام اللہ کے لیے کر رہا ہوں. اب آپ کرنے جائیں گے پہلے سوچیں گے اللہ راضی ہوگا. خلوص جب آ گیا تو کیسے انسان گناہ سے دور ہوگا. اور جب خلوص آ گیا تو امام زمانہ کی زیارت کے قریب ہوں گے. کیونکہ میں نے کہا کہ خلوص کے نہ ہونے کی وجہ سے انسان امام کی زیارت سے دور ہوتا ہے. کل کا واقعہ اکثر کو یاد ہوگا جو آئے تھے کہ وہ دکاندار تھا، امام زمانہ سے ملنے جا رہا تھا، راستے میں بارش آئی، اس کے ذہن میں اس کے صابون آ گئے کہ بھائی میں نے صابون جو چھت پہ رکھے تھے وہ پگھل گئے. یعنی امام زمانہ کی زیارت میں اس نے ملاوٹ کی، صابونوں کو ملایا، 2 ٹکے کے صابون. اس کی وجہ سے امام کی زیارت سے محروم ہو گیا. اس میں ایک عیب یہ تھا کہ خلوص نہیں تھا، اور دوسرا عیب یہ تھا دنیا کی محبت تھی. دنیا کی محبت جو ہے یہ بھی انسان کو تباہ و برباد کر دیتی ہے. آج ہم تیسری رکاوٹ پہ گفتگو کر رہے ہیں. پہلے دن ہم نے اشارہ کیا، دوسرے دن گفتگو کی ہم نے کہ پہلی رکاوٹ کیا ہے؟ بے ادبی. دوسری رکاوٹ خلوص کا نہ ہونا. تیسری رکاوٹ دنیا کی محبت، پیسے کی محبت، مال کی محبت، دولت کی محبت. کیونکہ وقت کم ہے میں مختصر صرف اشارہ کرتا چلوں گا کہ دنیا کی محبت کی وجہ سے یہ امام کی زیارت سے محروم ہوا کہ بھائی میرے 2 روپے کے صابن تھے، 10 روپے کے صابن وہ پگھل گئے، خراب ہو گئے. اور یاد رکھیے یہ دنیا کی محبت بڑی خطرناک ہے. شمر کی اکثر مثال ہم دیتے ہیں، آپ بھی سنتے ہیں، اکثر علماء دیتے رہتے ہوں گے کہ شمر امام کو کیوں قتل کرنے گیا. ایک تو بے ادب تھا اور دوسرا اس میں خلوص نہیں تھا. دیکھیے ساری بیماریاں شمر میں تھیں. ایک تو بے ادب تھا، مولا کے سینے پہ بیٹھ گیا کمبخت، اور دوسرا خلوص نہیں تھا. کیسے؟ روایت میں ملتا ہے جنگ صفین میں شمر مولا علی کا صحابی تھا، مولا علی کے ساتھیوں میں سے تھا. تو کیا خالصتاً مولا علی کے ساتھیوں میں آیا؟ نہیں. شمر نے کہا کہ مولا علی فاتح خیبر ہیں، یقیناً فتح علی کو ملے گی. تو ہاں مال غنیمت ملے گا، پیسہ ملے گا، گھوڑے ملیں گے، تلواریں ملیں گی. علی کے ساتھ علی کی وجہ سے نہیں آیا، پیسے کی وجہ سے آیا. یعنی خلوص نہیں تھا. اور تیسرا اس کے اندر پیسے کی لالچ تھی. دیکھیے ہم جب کربلا زیارت عاشورہ پڑھتے ہیں کیا کرتے ہیں؟ کہتے ہیں خدا ہے جنہوں نے مولا حسین کو قتل کیا ان پہ لعنت. یہ لعنت کا فلسفہ کیا ہے کہ صرف لعنت کر دو، لعنت شمر پر، لعنت ابن سعد پر، بس نہیں. لعنت کا جو فلسفہ ہے وہ یہ ہے کہ دیکھو جو بری عادت اس کے اندر تھی کہیں وہ میرے اندر نہ ہو. کہتے تاریخ سے عبرت حاصل کرو، تاریخ سے درس حاصل کرو. ابن سعد کے اندر کیا عادت تھی، شمر کے اندر کیا عادت تھی، دیکھیں ہر انسان اپنے اندر، کہیں میرے اندر وہ عادت نہیں. اور اگر خدا نہ خواستہ میرے اندر وہ عادت ہے تو اللہ اللہ کہیں میں اپنے زمانے کے امام کا دشمن نہ بن جاؤں. تو اب دیکھیے تیسری رکاوٹ
مال کی محبت، دنیا کی محبت، پیسے کی محبت انسان کو قاتل حسین بناتی ہے. جب مولا نے پوچھا شمر جب اپنے فضائل سنا میں کون ہوں جانتے ہو؟ کہا جانتا ہوں. کہا کیوں قتل کر رہے ہو؟ کہا یزید پیسہ دے گا، دولت دے گا، مال دے گا، پیسے کی وجہ سے. قاضی شریح کا واقعہ سب جانتے ہیں. اس کے پاس آئے، کہا فتوا دو حسین واجب القتل ہے. پہلے دن جب اسے کہا گیا اس نے پتھر اٹھایا، وہ جو بھی تھا وہاں سے اٹھا کے اپنے سر پہ مارا. امام کی شہادت سے قبل اس نے خون بہایا، اس نے ماتم کیا. لیکن اس کو دوسرے دن آفر آ گئی، بھائی صاحب دیکھو یہ پیسہ ہے تمہیں ملے گا، اور اگر تم فتوا نہ بھی دو تو کسی اور سے یزید لے کے حسین کو قتل کر دے گا، تو تمہارا پیسہ بھی جائے گا اور پھر بعد میں پرابلم بھی بنے گی. تو کیا کرو یہ پیسہ بھی لے لو اور فتوا بھی دے دو. اس نے رات سوچا، دن کو کہا ٹھیک ہے فتوا دے دیتا ہوں. کیوں؟ پیسے کی لالچ میں. مولا کا عاشق تھا، مولا کے لیے اس نے خون بہایا، سر سے پتھر اٹھا کے مارا سر پہ. میں حسین کے متعلق لکھوں کہ حسین واجب القتل، زہرا کا لال، فاطمہ کا بیٹا، علی کا لال. لیکن دوسرے دن پیسے آئے، ڈھیلا پڑ گیا. اب یہ رشوت کی جو بات ہے ہمارے اندر، ہمارے ماحول میں، ہمارے اندر انشاءاللہ کوئی یہاں پر ایسا نہیں جو رشوت لیتا ہے. ہمارے ماحول میں جو پہلے بولو ہاں صاحب پلیز کام کر کے دو، نہیں ہو سکتا، نیچے سے 10 روپے دکھا دو، ہاں ہو جائے گا، مسئلہ ہی نہیں ہے. صلوات پڑھی بابا سے بلند. وعجل فرج. پیسے کی محبت کی وجہ سے خود کو ذلیل کرتا ہے انسان، پیسے کی محبت کی وجہ سے امام کا دشمن بنتا ہے. اور اگر پیسے کی محبت نکال دے. اچھا بیچ میں یہ بریک میں پھر بتاتا چلوں، ایک جگہ پہ ایک مولانا نے کہا پیسے کی محبت نکال دو، تو آدمی نے نوکری پہ جانا چھوڑ دیا. کہا کہ بھائی مولوی صاحب نے کہا پیسے کی محبت نکال دو. نہیں بھائی یہ غلط فہمی ہے. شیطان دیکھیے دھوکے کے لیے بیٹھا ہے نا، اس کا کام یہ ہے کہ دھوکہ دے اور آپ کو نقصان اور تباہ و برباد کرے. بھائی کیوں نوکری پہ نہیں جا رہے؟ کہا وہ پیسے کی محبت نکالنی ہے. مولا علی نے ایسے لوگوں کو تازیانہ مارنے کو کہا کہ مسجد میں آئے، دیکھا 4-5 لوگ بیٹھے ہیں عبادت کر رہے ہیں. ہاں عبادت کرو لیکن ہر چیز کو مینج کرو، کام پہ بھی جاؤ، نوکری پہ بھی جاؤ، پیسے بھی کماؤ، بچے تمہارے بھوکے مریں گے. امام نے دیکھا مسجد میں بیٹھے ہوئے، کہا کہ بھائی مولا میرے آقا یہ بہت عابد ہے، بہت مومن ہے، بہت نمازی ہیں، پورا دن مسجد میں بیٹھے رہتے ہیں. اچھا. لوگوں نے کہا مولا تعریف کریں گے. مولا نے پہلا سوال ہی پوچھا کھانا پینا کہاں سے آتا ہے ان کا؟ کہا مولا ہم ہی دیتے ہیں، ہم سارے محلے والے ان کی مدد کرتے ہیں. تو مولا نے کہا تازیانہ لے کے آؤ، ان کا مسجد میں کچھ زیادہ ہی بیٹھنا ہو گیا ہے. صلوات پڑھیے بآواز بلند. عجل. شیطان گمراہ کرتا ہے، بعض لوگوں کو مسجد سے ہٹا دیتا ہے ریاکاری کی بات میں، کہ شیطان نے کہا کہ بھائی دیکھو مسجد میں تم نماز پڑھتے ہو، آہستہ تم مسجد جانا چھوڑ دو. بعض کو مسجد سے دور کرتا ہے، بعض کو مسجد میں اتنا بٹھاتا ہے کہ بیوی بچے بھوکے بیٹھے ہوئے. بھائی اگر تم نے کام نہیں کیا، بیوی بچے بھوکے بیٹھے ہوئے، تم گناہ کر رہے ہو. تم چاہے پورا دن نماز پڑھ رہے ہو، تمہارے بچے اگر بھوکے ہیں، تم پر واجب ہے ان کے لیے کام کر کے پیسے کماؤ. دنیا کی محبت نکالنے کا یہ مقصد نہیں کہ کام نہ کرو. دنیا کی محبت نکالنے کا مقصد یہ ہے کہ پیسہ ہو اور اس میں سے خمس نکالو. دنیا کی محبت نکالنے کا مقصد یہ ہے کہ کسی سے رشوت نہ لو. دنیا کی محبت نکالنے کا مقصد یہ ہے کہ دیکھو پیسے کی وجہ سے بک نہ جاؤ. دنیا کی محبت نکالنے کا یہ مقصد ہے. آج اب دیکھیے کتنے لوگ خمس دیتے ہیں، یعنی دنیا کی محبت ہے. یعنی امام زمانہ سے زیادہ پیسے سے محبت ہے کہ امام زمانہ کا حق نہیں دیتے، امام زمانہ کا مال نہیں دیتے. ایک صاحب سے بزنس مین تھے، بہت بڑے بزنس مین، ایک دن کہیں مجلس میں گئے، مولوی صاحب نے پوری 1.5 گھنٹے کی مجلس پڑھ دی خمس پہ. وہ بڑے پریشان ہو گئے کہ بھائی خمس میں نے 10 سال سے نہیں دیا. وہ بہت بڑے بزنس مین تھے. تو مجلس کے بعد آئے اور کہا کہ مولوی صاحب دیکھیے میں نے کاؤنٹ کیا کہ 15 سال سے میں نے نہیں دیا خمس، تو اب تقریباً 2-3-4 ملین کا میرا ڈالر کا خمس بن جائے گا. اب دینے سے ذرا میں گھبرا رہا ہوں. جب نہیں دے سکتے یعنی یہ محبت ہے دنیا کی، تو کیا کروں؟ مولوی صاحب نے کہا قبلہ ایسے کیجیے، آپ رات کو میرے گھر آئیے، میرے ہاتھ پاؤں باندھ دیجیے اور وہ پورا خمس کا مال اٹھا کے لے جائیے. دیکھیے یہ زبردستی خود کو مجبور کر رہا ہے، یہ زبردستی خود کو مجبور کر رہا ہے. یعنی ابھی تک اس کے دل میں پیسے کی محبت ہے. جو انسان امام زمانہ کے لیے خمس نہیں دے سکتا، باقی امام کے لیے کیا قربانی دے گا؟ ہاں دیکھیے اہل بیت سے مودت کا حکم دیا اللہ نے کہ اہل بیت سے مودت کرو. مودت کی کیا معنی؟
मवद्दत मोहब्बत नहीं, आपको पैसे से मोहब्बत है, आपको घर से मोहब्बत है, आपको बच्चों से मोहब्बत है, बीवी से मोहब्बत है, माँ बाप से मोहब्बत है, पूरी दुनिया दोस्त वगैरह इन सब से मोहब्बत है, लेकिन मवद्दत क्या है? उलमा बताते हैं जहां पर सारी मोहब्बतें कुर्बान हो जाए वहां से मवद्दत का पहला कदम शुरू होता है। अल्लाह ने अहले बैत से कुल ला असलकुम अलैहि अजरन इल्लल मोहब्बत नहीं कहा, इल्लल मवद्दत कहा कि अहले बैत से मवद्दत करो, अहले बैत से मवद्दत करो, यानी पैसा कुर्बान कर दो। जब जरूरत आए तो कासिम की मां की तरह कासिम जैसा जवान कुर्बान कर दो। क्या अली असगर की मां को अली असगर से मोहब्बत नहीं थी? अली असगर की मां को अली असगर से मोहब्बत थी, लेकिन मौला हुसैन से मवद्दत थी। कहा बेटा जाता है तो कुर्बान हो जाए, लेकिन बच जाए फर्जंद ज़हरा हुसैन इब्ने अली। आज हम मौला के लिए पैसा नहीं दे सकते, मौला के लिए हम खुम्स नहीं दे सकते, तो खाक इमाम पे जान कुर्बान करेंगे? जो नहीं देते उनको मैं कह रहा हूं, जो इमाम के लिए खुम्स नहीं दे सकते तो इमाम पे जान क्या कुर्बान करेंगे? तो ये पैसे की मोहब्बत निकालिए। अब मैं वाकई आपको सुनाऊं कि जिन्होंने दिल से पैसे की मोहब्बत निकाली उनको किस तरह हजरत इमाम ज़माना की ज़ियारत नसीब हुई। सलवात पढ़ी बाबाज़ में। वअज्जल फरजम। परसों हमने 1.5 घंटे की मजलिस पढ़ी थी, फिर हमने वादा किया तो जल्दी कर लेंगे, कल हमने छोटी कर ली, आज फिर मेरे ख्याल में लंबी हो रही है, कोशिश करते हैं इंशाअल्लाह मुख्तसर कर दें। सलवात पढ़ी बाबाज़ बुलंद। वअज्जल फरज। बस ये वाकया और फिर इंशाअल्लाह मसाल। एक शख्स थे शेख ताहिर उनका नाम था, कूफे में मस्जिद कूफे में नमाज पढ़ते थे, पढ़ाते थे। इनका बिजनेस था अंगूठियों का, रिंग्स बेचा करते थे और ये अंगूठियां बेच के अपना खुम्स भी निकाल के, क्योंकि देखिए अक्सर लोग की गलत फहमी होती है कि हमने तो खुम्स दे दिया, लेकिन कुरान कह रहा है आपके माल में यतीम का भी हक है। खुम्स देने के बाद आपने अपना खर्चा किया, अब यतीम का हक है, बेवा का हक है, मिस्कीन का हक है, और जितने गरीब मिस्कीन सबका हक है। अल्लाह ने गरीब का माल अमीर को दिया है। ये ना समझिए अरे इस महीने में मेरा 1000 दिरहम बच गया तो मजे हो गए, अब जाके होटलों में मजे करें, नए कपड़े पहने। नहीं, ये जो बच गया तुम्हारे खर्चे के बाद, खुम्स निकालने के बाद, ये अब तुम्हारा नहीं, ये जाओ गरीबों को दो, यतीमों को दो, मिस्कीनों को दो। और याद रखिए जो खैर खैरात करते हैं, गरीबों की मदद करते हैं, यतीमों की मदद करते हैं, उनकी उम्र भी ज्यादा होती है। आप अक्सर मराजे देखेंगे उनकी उम्र बहुत ज्यादा है। क्यों? क्योंकि वो हजारों तालिब इल्मों को शहरिया देते हैं। देखिए ये खुम्स का जो माल है आप जब देंगे, उसके अलावा जब यतीम की मदद करेंगे, गरीब की मदद करेंगे, और जब आपको दुआ मिलेगी तो आपकी उम्र तूलानी होगी और आबाद जिंदगी होगी, रिज्क में इजाफा होगा। बाहर के भी अलग मौजू है, इसमें मैं नहीं जाना चाह रहा। शेख ताहिर ने कहा मैं खुम्स भी देता था, सारे काम करके जो पैसे बचते थे उससे जाकर यतीमों की मदद करता था। अगर कोई खाने की जरूरत थी खाना देता था, पढ़ाई की जरूरत थी उनकी एजुकेशन में स्पॉन्सर करता था, मैं यतीमों की मदद करता था अपने पैसों से। कहता है एक दिन, क्योंकि मेरा सारा बिजनेस ज़ायरीन की वजह से चलता था, कूफे की मस्जिद में मैं अंगूठियां बेचता था। एक दफे यह हुआ कि कोई वाकया पेश आया, ज़ायरीन नहीं आए, 1 साल पूरा कम आए, बहुत मुख्तसर आए, तो मेरा बिजनेस गिर गया, क्योंकि दूसरे भी थे, कंपटीशन थी, मैं बहुत सस्ता भी देता था। बहर के हुआ ये कि मेरा नुकसान हो गया, पूरा साल पैसा मुझे अपने खाने के लिए न रहा। अब मुझे अफसोस होता था कि बारिल्लाह मैं यतीमों की क्या मदद करूं, बारिल्लाह इन बेवा औरतों की क्या मदद करूं। कहते एक दिन एक यतीम बच्चा आया, उसकी बहन बीमार थी शदीद और मरने को करीब थी। उसने कहा मेरी बहन मर रही है, मदद कीजिए शेख ताहिर। क्योंकि मैं हमेशा मदद करता था, इस दफे मदद के लिए पैसा नहीं था, मैं डॉक्टर तक न ले आ सका उनके लिए। दिल मेरा फट गया, मैं रोता हुआ मस्जिद कूफा में चले गया। शब जुमा थी, रोता हुआ मैं ज़ियारत आले यासीन पढ़ना शुरू हो गया। और याद रखिए मैंने कहा था इमाम ज़माना की ज़ियारत के लिए एक तो रुकावटें दूर करें, फिर कुछ अमाल है, उनमें से एक अमल ये ज़ियारत आले यासीन का पढ़ना है। कहते हैं कि पूरा साल हर रोज नमाज फजर के बाद जो ज़ियारत आले यासीन और 40 दिन तक दुआए अहद पढ़े, यानी तमाम बुराइयों को हटा के, गुनाह फसाद तमाम बुराइयों को हटा के, 7 अज़ा से जो जो गुनाह छोटा हो बड़ा हो, यानी मजाक में झूठ भी छोड़ दे। अक्सर हम मजाक में झूठ बोलते, कहते मजाक था, नहीं मजाक में भी झूठ न बोले, छोटे से छोटा गुनाह हटा के छोड़ के 1 साल ज़ियारत आले यासीन पढ़े नमाज फजर के बाद और 40 दिन दुआए अहद पढ़े।
اسے امام زمانہ کی زیارت ضرور نصیب ہوگی. یہ میں نہیں کہہ رہا, علماء بڑے بڑے عرفا نے کہا اور کئی لوگوں نے کیا اور انہیں امام کی زیارت نصیب ہوئی. باہر کے اس نے کہا میں نے یہ اعمال شروع کیے, گریا کیا زاروں قطار, روتا رہا, مولا مجھے اپنے لیے کچھ نہیں چاہیے, بس 2 روپے مل جائے, تھوڑے پیسے مل جائے, میں ان یتیموں کی مدد کر لوں. کہتا ہے میں گریا کر رہا تھا, دعا پڑھ رہا تھا زیارت آل یاسین, اچانک ایک نور چمکا. صلوات پڑھی بآواز سے بلند. وعجل, اچانک ایک نور چمکا اور وہ میرے مولا کا نور تھا. مولا نے کہا شیخ طاہر بتا تیری مشکل کیا ہے, مشکل کشائی کے لیے تیرا مولا آ گیا ہے. کہا میں قدموں پہ گرا 10 بوسی کی اور میں بھول گیا کہ مجھے کہنا کیا تھا, میں بھول گیا کہ میں کس لیے گر گرا رہا تھا, کس لیے مولا کو بلا رہا تھا. لیکن مولا نے آخر میں مجھے کچھ پیسے دیے, کہا اس سے دوبارہ بزنس شروع کرو, یتیموں کی مدد کرو, اور اس کے بعد وہ اس جگہ کا بہت بڑا بزنس مین بھی ہو گیا. یعنی جو امام کے قریب ہوگا دنیا بھی ملے گی, آخرت بھی ملے گی, اور امام کی زیارت بھی ہوگی, نور فرزند زہرا ملے گا, نور فرزند زہرا کی زیارت ہوگی. تو اگر چاہتے امام کی زیارت ہو دل سے پیسے کی محبت نکال دیں. اور آج آپ سب کا امتحان ہو رہا ہے, دل سے پیسے کی محبت نکال دیں. وہ کیسے؟ آج امام بارگاہ علی رضا کے لیے فنڈ ریزنگ ہے, جس کے پاس پیسہ ہے وہ نکالے اور امام بارگاہ کے لیے پیسہ دے. کیونکہ روایت میں ملتا ہے کہ امام بارگاہ یا مسجد بنانے میں اگر آپ نے 1 درہم بھی دیا, اس سے ایک آدھی اینٹ بھی خریدی گئی, آپ مر جائیں گے 1000 سال, جب تک امام بارگاہ رہے گا, جب تک وہاں ماتمداری ہوگی, تب تک کیا ہوگا, آپ کو ثواب ملتا رہے گا. لیکن اب ایک اور بات, میں نے آج 2 موضوع چھیڑے, ایک خلوص کا, ایک محبت دنیا کی. دیکھیے ایک جگہ ہم گئے, انہوں نے کہا کہ آپ مصائب کے درمیان, یہاں بھی ہمیں یہی کہا گیا لیکن دوسری بات ہمیں نہیں کہی گئی, لیکن وہاں کہی گئی تھی. انہوں نے کہا کہ مصائب اور مجلس کے درمیان آپ فنڈ ریزنگ کا اعلان کیجیے گا. میں نے کہا اچھا بیچ میں کیوں, بعد میں کر لیں. کہا بیچ میں یہ ہوتا ہے کہ ایک آدمی نے 100 درہم دیا, دوسرا ساتھ میں دیکھتا ہے میں 150 دوں گا, تیسرا دیکھتا ہے وہ کہے گا میں 400 دوں گا, تاکہ میں اس سے زیادہ دوں. 2 دن سے خلوص پہ بھی بولا, تو انشاءاللہ خلوص کے ساتھ 1 درہم ہی کیوں نہ ہو دیجئے, مگر ریاکاری کے لیے نہیں, لوگوں کو دکھانے کے لیے نہیں, اس لیے کہ جو امام بارگاہ بنے گا قیامت تک اس سے یا علی کی آواز آئے گی انشاءاللہ, اور آپ کو اجر ملتا رہے گا. خلوص کے ساتھ دیجئے, جس کے پاس 1 درہم ہے وہ 1 درہم دے, اور جس کے پاس ہے تو انشاءاللہ دے, تاکہ انشاءاللہ امام بارگاہ کے لیے جو مومنین جوان ہیں وہ کھڑے ہو جائے, اور تمام مومنین جن جن کے پاس ہے وہ صلوات بھی پڑھتے رہیے بیچ میں. مسلسل صلوات پڑھتے ہیں. اللہم صلی علی وعجل فرجم. سامنے والے صلوات پڑھ رہے ہیں, پیچھے والے نہیں پڑھ رہے. مومنین یہ اعلان سماعت فرمائے, کل انشاءاللہ نماز جمعہ کے بعد یہاں پہ ایصال ثواب کی مجلس رکھی گئی ہے وقار عباس بھائی کی والدہ کے 40ویں کے سلسلے میں, اور کل شب انشاءاللہ یہاں پہ شب شہادت ہے امام علی رضا علیہ السلام کی. مجلس کے بعد ماتم ہوگا اور نیاز کا بھی اہتمام کیا گیا ہے, اور ایصال ثواب کی مجلس میں بھی نیاز کا اہتمام کیا گیا جو دوپہر میں ہوگی. آپ سب سے پابندی وقت کے ساتھ شرکت کی گزارش ہے. بر محمد و آل محمد صلوات. اللہم صلی علی
مومنین سے معذرت خواہ ہوں کہ آج پھر لمبی مجلس ہو گئی. کوشش یہ ہو رہی ہے کہ انشاءاللہ کم سے کم 1 گھنٹے میں ختم ہو جائے. تو آج تو مصائب کے بغیر 1 گھنٹہ ہو گیا. انشاءاللہ شب جمعہ بھی ہے, شب مغفرت بھی ہے, شب دعا بھی ہے, شب توبہ بھی ہے. اور پھر کمال تو یہ ہے کہ 40 کے دن بھی ہیں, عشر 40 چل رہا ہے, اور پھر شہادت امام رضا کا دن بھی قریب ہے. دیکھیے 4-5 چیزیں مل گئی ہیں ایک ساتھ ہو کر آج ہمیں ایک پیغام دے رہی ہیں. وہ پیغام کیا ہے کہ آ جاؤ, اللہ تمہیں بخشنا چاہتا ہے. یقین جانیے, میں نے پہلے دن مجلس میں کہا تھا, اگر اللہ مجھے آپ کو بخشنا نہ چاہتا آج مجلس میں ہرگز نہ آ سکتے. کہ مجلس میں ہرگز یہ نہ سمجھیے ہم نے ارادہ کیا اور آ گئے. نہیں, پہلے دن میں نے آپ کو روایت سنائی تھی, امام نے کہا, امام نے فرمایا ہم تجھے بلاتے ہیں تب تو آتا ہے. آج امام نے بلایا ہے, آپ سب امام کے مہمان ہیں, اور امام اپنے مہمانوں کو خالی نہیں لوٹاتے. لیکن اب ہم نے کیا کرنا ہے, ہم نے آنسو بہا کے پہلے اپنے گناہوں پہ رونا ہے, اور پھر غم حسین میں چیخ چیخ کے جناب زہرا کو پرسہ دینا ہے. کیونکہ غم حسین میں ہم نے کوئی قربانی نہیں دی, لیکن سنیے یہ غم ہمیں آسانی سے نہیں ملا. علماء بتاتے ہیں کہ شام میں ایک خاتون تھی, اللہ نے اسے 10 بیٹے دیے تھے. کسی دن شام کے حاکم نے کہا اس سال مجلس امام حسین نہیں ہوگی. بینڈ لگا دیا, پلیز موبائل بند کر دیں. اس نے کہا اس سال مجلس امام حسین نہیں ہوگی. تو یہ مومنہ گئی بادشاہ کے پاس گئی, اور اس نے کہا بادشاہ کیوں تو نے مجلس فرزند زہرا بند کر دی؟ بادشاہ نے کہا میرا جی چاہتا ہے. اس مومنہ نے کہا تو جو کہے گا میں دوں گی. مومنہ نے کہا جو کہے گا میں دوں گی. بادشاہ نے کہا اگر تو اپنا ایک بیٹا قربان کر دے تو 1 دن کی مجلس کرنے دوں گی. مومنہ نے بیٹے سے بات کی, کہا بیٹا حسین کی مجلس پہ قربان ہو گئے؟ بیٹے نے کہا جانم بے فدائے حسین. 1 دن گزرا, ایک بیٹا قربان ہو گیا. دوسرے دن یہ مومنہ پھر گئی. بادشاہ نے سمجھا پشیمان ہو گئی ہے. بادشاہ نے سمجھا اب یہ کہنے آئی ہے بس اور مجلسیں نہیں کرنی. لیکن جب مومنہ کو دیکھا حیران ہو گیا. مومنہ نے کہا بادشاہ اللہ نے مجھے 10 بیٹے دیے تھے, اللہ نے پہلے سے ہی کوئی پروگرام بنایا تھا ایسا. دیکھو ایک بیٹا قربان ہو گیا, 1 رات کی مجلس ہو گئی. اب میرے 9 اور بیٹے ہیں. بادشاہ ہر روز ہر ایک کا سر قلم کرنا, لیکن مجلس فرزند زہرا بپا کرنے دینا. 10 بیٹے قربان ہو گئے. آخری دن شام غریبہ کی مجلس نہ ہو سکی. یہ مومنہ گھر میں بیٹھی سر پیٹ رہی ہے, رو رہی ہے. ساری شام کی مومنات آئی اور مومنات نے کہا اے مومنہ تو نے بڑی قربانی دی ہے, ہم تجھے پرسہ دینے آئی ہے. مومنات نے سمجھا اپنے 10 بیٹوں پہ رو رہی ہے. عزیزو سنو گے, جب مومنات نے کہا ہم تجھے تیرے بچوں کا پرسہ دینے آئی ہے, یہ مومنہ رو کے کہتی ہے اے مومنو میں اس لیے نہیں رو رہی کہ میرے 10 بیٹے قربان ہو گئے, میں اس لیے رو رہی ہوں اے کاش میرا کوئی 11واں بیٹا ہوتا, میں آج مجلس شام غریبہ کر سکتی. کتنی قربانیوں کے بعد مجلس ہمیں ملی ہے, آسانی سے نہیں ملی. اس غم کو جب تک زندہ ہو باقی رکھنا. جناب زہرا دعا دیں گی,
अजीजों, इस गम को कयामत तक जब तक जिंदा हो बाकी रखना। बीबी ज़हरा का दिल खुश होगा, जनाबे ज़ैनब राजी होंगी। नहीं बल्कि सबसे ज्यादा सुनोगे 3 बरस की सकीना दुआ देगी। सुनोगे क्यों? उलमा फरमाते हैं जब मजलिस से इमाम हुसैन बपा होती है, शाम से जनाब ज़ैनब जिंदाने शाम जाती है। क्यों जाती है बीबी ज़ैनब? क्योंकि जिंदाने शाम में नन्ही सकीना अब तक अकेली है। बीबी ज़ैनब जनाब सकीना को कहती है उठो बेटा, सकीना उठो, चले तुम्हारे बाबा की मजलिस हो रही है। रिवायत में मिलता है बीबी मजलिस में आया करती है। जब मसाइब पढ़े जाते हैं, जब मोमिनीन हुसैन के गम में आंसू बहाते हैं, सकीना पुप्पी की उंगली पकड़ के कहती है पुप्पी अम्मा ये क्यों रो रहे हैं? पुप्पी अम्मा ये क्यों रो रहे हैं? जनाब ज़ैनब रोके कहती है सकीना ये तुम्हारे बाबा हुसैन पे रो रहे हैं। बस ये जुमला सुनते ही जनाब सकीना कहती है पुप्पी अम्मा अगर ये करबला में होते मेरा असग़र न मारा जाता। बीबी की दुआएं ले रहे हो। जब जनाब ज़ैनब कहती है ये तुम्हारे बाबा पे रो रहे हैं, जनाब सकीना रो के कहती है पुप्पी अम्मा यार ये मोमिनीन करबला में होते हाय हरगिज़ तेरी चादर ना छिड़ती। बीवी की दुआएं ले रहे हो। इसीलिए उलमा कहते हैं जब भी मजलिस हुसैन में आओ कभी घुट घुट के न रोया करो। कैसे रोए? इमाम फरमाते जब मजलिस हुसैन में आया करो ऐसे रोया करो जैसे बूढ़ी माँ जवान बेटे पे रोती है। रोके कहो हुसैन। कैसे बूढ़ी माँ जवान बेटे पे रोती है? चीख चीख के कहो हुसैन हुसैन हुसैन। सरों को मारी और सब मिल के कहिए हुसैन हुसैन हुसैन। बुलंद आवाज हुसैन हुसैन हुसैन। बुलंद आवाज हुसैन हुसैन। शब जुमा मौला हुसैन की ज़ियारत की रात है। सुनोगे एक जाकिर का वाक़या है। शब जुमा करबला में उसने हजरत अली अकबर के मसाइब पढ़े। बड़ा गिरिया हुआ।
رات کو واپس آ کے سو گیا. رات کو خواب میں اسے مولا حسین کی زیارت ہوئی. اللہ سب کو نصیب کرے. سنے مولا کیا کہتے؟ مولا کہتے ہیں ذاکر تیرا بہت شکریہ, تو نے میرے اکبر کے مسائل پڑھے. دوسرا جملہ مولا کیا فرماتے ہیں؟ مولا کہتے ہیں ذاکر تمہارے شہر کی مسجد میں ایک مومن ہے, اس کو جا کے میرا سلام کہنا. دعا کیجیے ہم بھی اس قابل بنے کہ کربلا سے آنے والے امام کا سلام ہمارے لیے لے کے آئے. مولا کیوں سلام کہوں؟ کہا وہ مومن جب سارے مومنین اندر آ جاتے ہیں نا, مومنین کی جوتیاں بناتا ہے. دیکھیے اتنا چھوٹا عمل بھی اہل بیت نہیں بھلاتے. جب خلوص کے ساتھ اتنا چھوٹا عمل بھی کرو گے امام سلام دیں گے. تیسری بات ہلا دینے والی کیا؟ مولا فرماتے ہیں ذاکر آج کے بعد شب جمعہ کو کربلا میں میرے روزے میں کبھی علی اکبر کے مزار نہیں پڑھنا. مولا کیوں؟ کیا میں نے غلطی کر دی؟ کیا کوئی غلط روایت پڑھی؟ مولا کہتے ہیں کوئی غلط روایت نہیں پڑھی, مگر شب جمعہ میری اماں زہرا آتی ہے. جب سے تو مصائب پڑھ کے اترا ہے میری اماں ابھی تک بے ہوش ہے. اماں سے علی اکبر کے مصائب برداشت نہیں ہوتے. شب جمعہ ہے, روتی ہوئی آنکھوں سے ہاتھوں کو بلند کیجئے, سروں سے بلند کیجئے. آج سب پاک ہو کے نکلیں گے بلند آواز سے یا غفارو یا غفارو یا. بلند آواز سے سب ہاتھوں کو بلند کیجئے. یا غفارو یا غفارو یا غفارو یا غفارو. بخش دے میرے اللہ. میں نے کہا اگر اللہ بخشنا نہ چاہتا آج آنے نہیں دیتا. اللہ ہم کو بخشنا چاہتا ہے, معاف کرنا چاہتا ہے. سنیے ایک روایت, حضرت موسیٰ کا زمانہ تھا, کہتی آ گئی, خشک سالی آ گئی, پانی ختم ہو گیا, حیوانات مرنے لگے, لوگ بھی مرنے کو قریب تھے. سارے لوگ حضرت موسیٰ کے پاس آئے, کہا یا موسیٰ دعا کیجئے بارش آ جائے. حضرت موسیٰ نے کہا سب جمع ہو جاؤ, مل کے دعا کریں گے, اللہ بارش بھیجے گا. سارے جمع ہو گئے, 3 دن سے دعا کر رہے ہیں مگر بارش نہیں آ رہی. لوگوں نے کہا موسیٰ تو نے تو کہا تھا مل کے دعا کریں بارش نازل ہوگی, آخر بارش کیوں نہیں آ رہی؟ حضرت موسیٰ نے کہا خدایا, موسیٰ کلیم اللہ تھے, موسیٰ نے کہا خدایا بارش کیوں نہیں آ رہی؟ اب سنیے جملہ ہلا دینے والا.
اللہ نے کہا موسیٰ اس مجمع میں ایک گنہگار ہے جس کی وجہ سے سب کی دعائیں رد ہو رہی ہیں۔ موسیٰ جا کے اعلان کر دے وہ مجلس سے چلا جائے، سب کی دعا قبول ہوگی۔ اس جملے پہ غور کیجئے، ایک گنہگار۔ روایت میں ملتا ہے اگر کسی مجلس میں ایک گنہگار ہے اس کی وجہ سے سب کی دعائیں رد ہوں گی، لیکن اسی طرح اگر کسی مجلس میں ایک اللہ کا اچھا بندہ ہے اس کی وجہ سے سب کی دعائیں قبول ہوں گی۔ آئیے ابھی دعا کریں، امام زمانہ آئیے، سب مل کے کہیے یا بنا زہرا یا بنا زہرا، بلند آواز، یا بنا زہرا یا بنا یا بنا زہرا، مولا جہاں بھی آئیے آج ہمیں حور کی طرح پاک کیجئے۔ حضرت موسیٰ نے اعلان کیا مجمع میں گنہگار ہے اگر اٹھ کے چلا جائے اللہ بارش نازل کرے گا۔ عزیزو یہ اعلان اس گنہگار نے بھی سن لیا، روتا روتا سجدے میں گر گیا، کہا اللہ اگر ابھی میں اٹھوں گا سب کو معلوم ہو جائے گا وہ بدبخت میں تھا، میرے اللہ قسم بس پھر گناہ نہیں کروں گا، تو مجھے بخش دے۔ حضرت موسیٰ نے دیکھا مجمع سے کوئی نہیں اٹھا، اچانک بادل جمع ہوئے، بارش شروع ہو گئی۔ موسیٰ نے کہا اللہ کوئی نہیں اٹھا، کیوں بارش بھیجی؟ جملہ سنو، اللہ نے کہا موسیٰ اسی گنہگار کی وجہ سے میں نے بارش نازل کی ہے، اسی گنہگار کی وجہ سے۔ اب اس سے بڑا ہلا دینے والا جملہ، کتنا غفار ہے اللہ۔ حضرت موسیٰ نے کہا میرے اللہ ذرا مجھے بتا وہ گنہگار کون تھا؟ اللہ نے کہا موسیٰ جب گنہگار تھا تب بھی نہیں بتایا تھا، اب تو توبہ کر کے میرا محبوب ہو گیا ہے۔ آئیے ہم بھی دعا کریں، اللہ غفار ہے، ہاتھوں کو بلند کیجئے، یا غفار یا غفار یا غفار، بخش دے میرے اللہ، آج ہم سب کے سارے گناہ، ایسا واسطہ دیکھو خالی نہ جائے، تجھے واسطہ اس لحظے کا جب میری آقا زادی اپنی نوکرانی کے گھر آئے، مگر نوکرانی نے زینب کو نہیں پہچانا۔ ہائے کیسے پہچان دی اس عمر میں کمر جو جھک گئے۔ حضرت شیرین بی بی زینب کے پاس تفسیر قرآن پڑھتی تھی،
हजरत शीरीन की शादी कूफे की तरफ हो गई, मगर शीरीन मौला हुसैन की आशिक थी। हर साल मौला से मिलने को मदीने आती थी, एक रिक्वेस्ट एक ख्वाहिश लेके आती थी। क्या? हर साल आके कहती थी मौला कभी मेरे मेहमान बन के आइए, मौला मैंने आपका इतना नमक खाया है, कभी खिदमत का मौका दीजिए। सुनेंगे मौला क्या कहते? मौला फरमाते थे शीरीन हम आएंगे मगर तू ना पहचान सकेगी। शीरीन रो के कहती थी मौला वो आंखें निकाल दो जो मौला को न पहचाने। मौला कहते थे शीरीन तेरा कसूर नहीं होगा, हालात बदल जाएंगे। अब वो हालात बदल गए, ज़ैनब आई, शीरीन ने ना पहचाना। कैदियों का काफिला शीरीन के घर में पहुंचा। कैदी बीबियों ने कहा शीरीन हम वो मजलूम कैदी हैं कि एक दिन में हमारे घर से 72 लाशें निकले हैं, मगर करबला से कूफे तक किसी ने हमें रोने की इजाजत नहीं दी। शीरीन ये तेरा घर है, अगर तू इजाजत देती है हम अपने मकतूलों पे गिरिया करते हैं। शीरीन ने कहा न घबराओ, अपना घर समझ के मातम करो। हाय कोई बीबी उठी होगी रो के कहा होगा मेरे 18 साल की कमाई हाय किसी बीबी ने उठ के कहा होगा हाय मेरे 6 महीने का बच्चा। बीवियों को इजाजत मिली, मातम के लिए खड़ी हो गई। एक बीबी उठी रो के कहा अली अकबर के बाबा अली असगर के बाबा। जैसे अली अकबर हो अली असगर का नाम सुनना था। शीरीन दौड़ती हुई आई, कहा ये नाम लेके मातम नहीं हो सकता, ये मेरे मौला के बेटों के नाम है। बीवियों ने कहा तुम्हारा घर है, तेरी मर्जी है, हम कैदी हैं। शीरीन ने कहा ना मैं तुझे दुखाना नहीं चाहती, मैं तुझे गम देना नहीं चाहती, क्योंकि मैंने मौला हुसैन से सुना है शीरीन कभी कैदियों का दिल न दुखाया करना। हाय मैंने तुझ जैसे कैदी आज तक नहीं देखे। अब शीरीन कहती है बीबियों अगर मातम करना है तो मकतूल की बेटियों का नाम लेके मातम करो। आए कोई बीबी उठी होगी रोके का होगा उजड़ी हुई सुगरा के बाबा। हाय सीने पे सोने वाली सकीना के बाबा। शीरीन फिर दौड़ी का ये नाम लेके मातम नहीं हो सकता, ये मेरे मौला की बेटियों के नाम है।
का जो तेरी मर्जी। कहा नहीं, मैं तुम्हें मातम से रोकना नहीं चाहती, अब क्या करे। कहा अगर तेरे मकतूल का कोई भाई है, भाई का नाम लेके दुआ मातम करो। हाय कोई बीबी खड़ी हुई होगी, रोके का होगा हाय अब्बास के भैया। अब्बास का नाम सुनना था शीरीन फिर दौड़ी, का बस अब मातम नहीं हो सकता, ये मेरे मौला के भाई का नाम है। बस अब एक शर्त है, बस एक शर्त है काजी, का अगर तुम्हारे मकतूल की कोई बहन है, बहन का नाम लेके मातम करना। हाय बीबियां उठी, किसी बीबी ने कहा ओ जड़ी उम्मी ज़ैनब के भैया, बस ज़ैनब का नाम सुनना था। शीरीन दौड़ती हुई कदमों पे गिरी, कहा बीबी तुझे तेरे रब की कसम बता तू कौन है, तेरा हुसैन से क्या रिश्ता है। बीबी ज़ैनब ने कहा आय शीरीन मेहमान आ गए, मगर तूने नहीं पहचाना। शीरीन गश आ गई, जब होश में आई रोके का बीबी, जिस बहन के 18 भाई, वो खुले सर बाजारों में कैसे। बीबी मौला अब्बास कहाँ है, बीबी मौला हुसैन कहाँ है। बीबी ने कहा शीरीना, नेज़े पे एक सर की तरफ इशारा किया, अस्सलाम